اور اسی لیے حضور کا وہ ارشاد بھی آپ جانتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان۔ تو یہاں حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا کہ وہ کیا تھے، تو بتایا کہ وہ 10 احکام تھے، اور ان 10 احکام کے بارے میں دیگر حدیث میں بھی آیا کہ وہ کیا 10 چیزیں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو خیال رکھنے کا حکم دیا، اور انہوں نے اس کا خیال رکھا، اور وہ حدیث میں ہے کہ وہ امور فطرت ہے، نیچرل بات ہے، ہر آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ باتیں ہمارے دین میں بھی ہمارے آقا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھی ہے۔ اب ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے دین میں، میں نے شاید اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو سرکمنیشن جس کو بولتے ہیں، خطرہ جس کو بولتے ہیں، وہ بھی پیشاب کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے طہارت اور صفائی کا پورا اہتمام کرنے کے لیے اس کا نظم ہوتا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ ایک ہے خطرہ، دوسرے مونچھ کا کم کرنا، 2، تیسرے ہے ناخن تراشنا، 3، چوتھے ہے ناف کے نیچے کے جو غیر ضروری بال جسم کے ہوتے ہیں ان کا بھی جسم سے علیحدہ کرنا، اور چوتھی چیز بغل کے بالوں کا بھی اکھاڑ دینا۔ یہ ایک روایت میں آیا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ وہ 10 کی 5 چیزیں تھیں، اور انہوں نے بتایا گیا کہ سر کے متعلق، سر تک ہمارا جو دھڑ سے ہٹ کے جو جس کو ہم عام زبان میں ہمارا منڈا کہتے ہیں، اس کے متعلق آ گیا 5 چیزیں۔ کیا ہے؟ ایک تو مونچھیں کرنا ہے، دوسرے کلی کرنا بھی صفائی ستھرائی میں آتا ہے، تیسرے ناک میں پانی چھانا، چوتھے سر میں مام نکالنا، ایک طریقے سے باقی 5 دھڑ کے کام ہے۔ تو اس سے متعلق جو ہے سر کے بالوں کو بے تکا اور نہایت ہی بے ترتیب رکھنا یہ پسندیدہ نہیں، اس کو صحیح طریقے سے جما کے رکھنا۔ لیکن اس میں آج کل جو نقش و نگار نہایت ہی خراب، اور بعض لوگ تو ایک کٹورا کٹنگ ہوئی ہے، کٹورا کے باقی کا پورا حصہ جو ہے بال کٹ کر دیں، کٹورے میں جیسے بال رکھ رہے ہیں، یہ سب بہت نامناسب بات ہے۔ شریعت نے اس کو پورا سمجھا ہے، ہم کسی اور کی جگہ میں ایسا کر رہے ہیں جس سے گناہ ہے۔ تو ایک تو سر کے بال جو بھی ہیں اس کو کنگھی رکھنا، میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ بعض لوگ بے تکے لمبے بال رکھ لیتے ہیں، جب ان سے کہا کرتے ہیں کہ بال اپنے طریقہ نہیں ہے، تو ہم کو ہمارے جیسے دینی مزاج کی شناخت رکھنے والے لوگوں کو خاموش بٹھانے کے لیے سر وہ زلفیں رکھنا ہے نا، زلفیں رکھنا، حالانکہ زلفوں کا انداز الگ ہوتا ہے، زلفوں کے انداز میں سامنے بال ہوتے ہیں، بال پیچھے تک یہاں ہوتے ہیں، یہ زلفیں، اور سر کے اوپر بال کسی طرح وہاں سے یہاں تک کنگھی کر کے اس کو رکھنا، سر کے بالوں کا کنگھی کر کے رکھنا حضور سے ثابت ہے، اور یہ حضرت ابراہیم سے چلا رہا ہے۔ اس کے بعد بالوں کی کنگھی کے علاوہ سر میں جو چیز ہے منڈے، مونچھ بڑے رکھنا ناپسندیدہ ہے۔ حضور کا ارشاد میں مونچھیں چھوٹی رکھو، داڑھی بڑھاؤ، تو مونچھ کا چھوٹی کرنا، اور البتہ مونچھ منڈا دینا بھی اچھی چیز نہیں سمجھا ہے، بعض لوگوں کے پاس ہے، لیکن مونچھ کا کم کرنا ہے، داڑھی چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد اور ایک چیز ہے مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور کہا ناک میں پانی ڈالنا بھی صفائی کے لیے، ناک کا پانی سب دماغ میں چلے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ناخن تراشنا، اب ہمارے پاس بڑے افراد کو بھی دیکھ کے کوئی جو پٹی کے بھائی آپ کے ناخن بہت بڑھ گئے کٹائیے، تو ناخن کا کاٹنا، جیسے جو باتیں ہو رہی ہیں، مونچھ کا کم کرنا، داڑھی کا بڑھانا مطلب اتنا نہیں بڑھا دینا کہ اس کو لوگ دیکھ کر مذاق اڑائیں، بلکہ ایک مشت رکھنا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ ایک مشت کے بعد صحابہ کرام کاٹ سکتے۔ مسواک بھی دانتوں کے صاف کرنے کا ذریعہ، اور حضور کا ارشاد تو ہے کہ مسواک کرو تمہارا رب راضی ہوگا اور تمہارا منہ صاف رہے گا۔ اس کے فضائل میں یاد رکھے کہ جو شخص مسواک کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، مسواک کے بڑے فوائد۔ ناک میں پانی ڈالنا اس میں آ گیا، ناک ترشنا بھی آ گیا۔ اس کے بعد وہ اوپر
بال نکالنا، اور طہارت کے لیے پانی کا استعمال کرنا، مطلب ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد چھوٹی ضرورت یا بڑی ضرورت کا پانی کا استعمال کرنا۔ اب جن علاقوں میں پانی نہیں ہوتا وہاں پر چلیے مٹی کے ڈھیر استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن مٹی کے ڈھیروں کو استعمال کرنے کے بعد بھی اگر پانی دستیاب ہو تو پانی کا استعمال کرنا پسندیدہ ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں مسجد قباء کے قریب رہنے والے صحابہ کرام کی تعریف کی گئی کہ وہ بہت پاکیزہ ہے، تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ آخر تمہاری تعریف کیوں کی گئی، تم لوگ بہت پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور ہم مٹی سے استنجا کرنے کے بعد پھر جب پانی دستیاب ہو جائے تو پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے الگ تعریف کی۔ تو پاکیزگی کے متعلق کتنی بات ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ہیں بال بے کے برادر ہیں، کوئی لوگ ہیں مجھ بے کے برادر ہیں، کسی کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، اور پھر جو صفائی ستھرائی کا نظام اللہ نے ہمیں بتایا، جو سر ہے سر کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں کا، ان بالوں کے جسم سے علیحدہ کرنے میں صفائی بھی ہے، صحت بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، صفائی ستھرائی اور صحت بھی ہے، تو ان چیزوں کا جسم سے صاف کرتے رہنا یہ فطرت میں داخل ہے، اور یہ حضرت ابراہیم سے چلا رہا ہے۔ تو اس طرح آج حضرت ابراہیم کے حوالے سے ہم نے یہ بات دیکھی کہ آپ کی داڑھی تھی، ختنہ بھی آپ نے کرائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مونچھ کا کم رکھنا، مسواک، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، سب چیزیں فطرت سے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنے سے ہمیں صفائی ستھرائی کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس سے ہمارا رب بھی راضی ہوتا ہے۔ بعض لوگ اکثر آ کے کہتے ہیں صاحب ہمارے دعا پوری ہو رہی، ہمارے نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، تو ان کو علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ بابا آپ اپنی پاک کی صفائی کا خیال رکھو، آپ کا بدن پاک ہونا، آپ کے کپڑے پاک ہونا، طہارت اچھی لینا، اور جو غیر ضروری بالوں کو جسم سے الگ کرنا ہے ان کو زیادہ دنوں تک آپ بغیر الگ کرے رکھے تو اس کا اثر نہیں ہوتا، اور اس کی لمٹ 40 دن کے اندر بغل کے اور جسم کی جو غیر ضروری بال بتائیں گے ان کا جسم سے علیحدہ کر دینا دین ہے بابا، دین کی تعلیمات ہے، اس کو آپ کسی اور یعنی مطلب سے مت سنیے، دین کی تعلیمات ہے۔ حضور کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارے آقا نے ہم کو اپنے صحابہ کے ذریعے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بتائی، بڑے سے بڑے مسئلے کا بھی حل فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں جو آیا ہے کہا گیا کہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھتے تھے، اس سے بھی غفلت نہیں برتتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کے لیے ایک مقام پہ فرمایا وہ ابراہیم الذی وفا، قرآن میں آیا ہے کہ ابراہیم وہ ہے جنہوں نے وعدے کو نبھایا ہے۔ یہ ہو گیا ابراہیم السلام کا قصہ، آگے ہم اور سنیں گے آنے والے۔ اب آتے ہیں حضور کی سیرت میں۔ حضور کی سیرت میں جیسے میں نے کہا گزشتہ کہ حضور کو حکم ہوا کہ اٹھیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے، نذیر کا معنی ہے گزشتہ عرض کیا تھا۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی اب ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ ایسے ہی بلانے کے بجائے سرکار نے چھوٹی سی دعوت رکھی، دعوت کی، کھانا کھلایا گیا۔ کھانا کھلانے کے بعد میں لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں میں قریبی لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو لوگ بھی اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، مجھے رسول مانو۔ تم اگر میری بات مانو گے تو تمہیں دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی۔ لیکن جواب بڑے سخت تھے، حضور کے دل کو تکلیف پہنچی، اور میرے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کرنی چاہیے تو اس وقت ایسا خلل ہو گیا کہ لوگ بات ماننے سے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس طرف سے ایک اور حکم آیا، کیا حکم آیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ محبوب اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، گناہوں سے بچنا۔ اور اس زمانے میں سب سے بڑا جو ان کے پاس پرابلم تھا، جو ان کا سب سے بڑا مسئلہ حل کرنا تھا، وہ یہ تھا کہ سب لوگ
کچھ کو چھوڑ کے شرک میں مبتلا تھے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا بیٹھے تھے. اور کعبۃ اللہ کی جو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی خالی صرف اللہ کی عبادت کے لیے کی تھی. عبادت خانہ اللہ کے گھر کے طور پر بنایا گیا تھا, لیکن اس میں لا کر قدرت دیے گئے. تو جب حضور کا یہ حکم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دعوت دی. دعوت کے خلاف کہ فلاں مقام پہ آتے ہیں, فلاں مقام پہ آتے ہیں. کون سے مقام پہ آئیں گے؟ تو صفا مروہ کی جو 2 چوٹیاں ہیں, ایک چوٹی چھوٹی ماؤنٹین اس کے اوپر جمع. اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب لوگوں کو سب ایک ساتھ بات بولنی ہوتی, ظاہر ایک کو الگ الگ جا کے بولنے کے بجائے جیسا ہم یہاں بیٹھے ہیں جلسے کے بات بولنی ہوتی تو کہہ دیا جاتا کہ آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے, آپ ٹائم بتا دیا جاتا, وقت بتا دیا جاتا اور مقام بتا دیا جاتا. تو کوہ صفا کی چوٹی پر حضور نے دعوت دی. اب حضور اس چوٹی پر کھڑے ہیں, ایک طرف پورے کافر ہیں, بڑے لوگ. دیکھیے اب تک جو بات پیغام پہنچ رہا تھا وہ خفیہ طور پر پہنچ رہا, اب کھلا کھلا پہنچ رہا ہے. اب یہ دشمنیاں اور بڑھیں گی اور تکلیف اور سختی آئیں گی. تو اس وقت میرے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک اہم بات یہ کی, لوگوں تم مجھے جانتے ہو, ہاں جانتے ہو. کون ہوں میں؟ محمد بن عبداللہ. کیا ہوں میں؟ صادق. کیسا ہوں؟ بہت اچھے, بہت نیک ہوں, غریبوں کی مدد کرنے والے, بیووں کا خیال رکھنے والے, رشتے داریاں نبھانے والے. حضور نے اس چوٹی پر کھڑے ہو کر اس طرف جو لوگ تھے ان کے سامنے ایک مثال کی اور فرمایا کہ لوگوں میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, لیکن میں تمہیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ ادھر کا حصہ بھی دیکھ رہا ہوں جو تم سے چھپا ہوا ہے. دیکھیے آپ بات بہت گہری ہے, غور کریں. میں اونچی چوٹی پہ ٹھہرا ہوں, اس طرف تم لوگ ہو اور تم لوگ مجھے تو دیکھ رہے ہو, لیکن اس کے پیچھے کیا ہے تم نہیں دیکھ رہے ہو, اور میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں. حضور نے بحیثیت نبی اپنا پوزیشن بتا دیا. حضور ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اور حضور ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. جنت دوزخ ساری چیزوں سے حضور واقف ہیں, لیکن یہ لوگ واقف نہیں. تو فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے جس طرف سے تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, اگر میں کہوں کہ پہاڑ سے اس طرف سے کوئی فوج آ رہی ہے اور فوج تم پر آ کر حملہ کرنے والی ہے, تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ کیوں مانیں گے؟ آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا, کیوں نہیں مانیں گے؟ سب لوگوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے؟ دیکھیے یہیں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے, حضور نے اللہ کو منوانے سے پہلے اپنے آپ کو منوایا. تو پہلے حضور کو ماننا ہے, حضور کو مانے تو اللہ کو مانتا بندہ. حضور نے شک کرا تو اللہ پہ شک ہے. یہ دیکھیے اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں میری طرف سے فوج کے آنے کی اطلاع تو کیا تم مانو گے؟ بالکل مانیں گے. جب پوری باتیں ہو گئی اب حضور فرماتے ہیں لوگوں تم مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے ہو, اتنا اعتماد کرتے ہو, اب سنو جو بات بولنے کے لیے میں نے تمہیں یہاں دعوت دی وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اس کا نبی ہوں. تم ایک خدا کی عبادت کرو, مجھے اس کا رسول مانو, اس کے جو حکم ہے میں تمہیں پہنچاؤں گا اس پر عمل کرو. ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے, جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو, سچے خدا کی عبادت کرو. یہ نئی بات ہے. گھر کے کچھ لوگ بولے تھے, لیکن باہر کے لوگ سب ایک نئی بات تھی, قبیلے کے ساتھ لوگ. تو اس میں 3 قسم کے گروپ بن گئے. ایک گروپ کو یہ کہنے لگا کہ کیا سمجھ نہیں آ رہا, ایک نئی بات تھی. کچھ لوگوں نے غور کرنا شروع کیا, اور تو کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے بالکل انکار کر دیا. ان انکار کرنے والوں میں ایک شخص تھا جس نے
نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ حضور کو بددعا دی. کیا کہہ کے بددعا دی؟ اے کیا یہی کچھ کرنے کے لیے تم نے ہم کو بلایا تھا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم تمام ہو جاؤ. یہ جملے اس بدبخت نے کہے، اور وہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا. وہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا، حضور کا چچا تھا جس کا نام ابو لہب ہے. ابو لہب نام سنا جو قرآن میں سورہ لہب ہے، یہ تبھی نازل ہوئی. میں نے آپ سے پہلے دکھایا ہے کہ جب کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے تکلیف دیتا اور حضور کو تکلیف ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضور کی طرف سے جواب عطا فرماتا. اللہ تعالیٰ حضور کی ڈیفینس کرتا، ادھر حضور کو سکون پہنچتا، ادھر ان لوگوں کے یعنی جو کافروں کے لیے جواب. تو اسی تناسب میں انہی حالات میں جب اس نے بددعا دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب اتاری. انشاءاللہ آنے والے جمعے ہم سورہ لہب میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نے کیا کہا تھا، اللہ نے کیا کہا، پھر اس کا کیا ہوا، انشاءاللہ اس پر غور کریں گے. آج کی گفتگو یہی ختم ہوتی ہے، کیونکہ میرا منشا یہ ہے 3 بجے سے زیادہ ٹائم نہ لیا جائے آپ لوگوں سے، اس لیے 3 بج چکے ہیں، 3-5 ہونے لگے ہیں. آج کی گفتگو تھوڑا تھوڑا سنیں گے، سن کے اس سے لطف بھی لیں گے، معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے ذہن میں بیٹھے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے، سنانے، کہنے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر خوف خدا پیدا فرمائے اور اللہ کی محبت، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر کرنے والوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، یا رب الرحمین. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا